نازل فرمائی تم کتنی بھی میری عبادت کرو مومن نہیں ہوگے جب تک کہ میرے محبوب سرور کائنات پر ایمان نہیں لاؤ۔ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام توریت کے عالم تھے، توریت کے زبردست عالم تھے، مگر سب کے لیے حکم یہی تھا اب توریت کا ماننا کافی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ماننا کافی نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب تو کافی اگر ہوگا تو توریت کے ساتھ کتاب اللہ قرآن پر میرے حبیب پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا کافی ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد بات عقیدے کی ہوتی ہے، مر رب ہوگا تیرا رب کو ماں تقولو ماں دینوں کا تیرا دین کا۔ سارے انبیاء حق پر، سارے رسولہ میں نظام حق پر، مگر عزیزان ملت قبر میں سوال ہو رہا ہے، وہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، کسی اور رسول کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، حضرت آدم کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، حضرت نوح کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے۔ اگر سوال ہو رہا ہے مرنے والے سے تو آمنہ کے لال کے بارے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ایمان کیونکہ بخشش جو رکھی ہے وہ ایمان پر رکھی ہے، اور ایمان نام ہے محبت رسول۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری غلامی کا پٹا اللہ کیا انعام دے گا۔ آج ناظرین بھائی سب کی یہی تمنا ہے آپ تو ان کی والدہ کی مغفرت ہو جائے، والدہ کی بخشش ہو جائے، مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ خدا کا محبوب بننے کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے، گناہوں سے نجات پانے کے لیے شرط ہے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی ہونا۔ محمد کی محبت ہی لہر کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات، نور مجسم، رحمت عالم علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے۔ بخشش قرآن کے پڑھنے پر ہے، اب بخشش جو ہے وہ قرآن کے پڑھنے پر ہے، حالانکہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ توریت خدا کی کتاب ہے، انجیل رب کی کتاب ہے، توریت رب کی کتاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زبور اللہ کی کتاب ہے، چاہے پر ہے قرآن کے پڑھنے پر، کلام الہی کے پڑھنے پر ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور پر نازل نہیں ہوا، آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار بتا رہا ہے۔ اللہ نے انعام جو ہمیں دیا، پروردگار نے جو انعام عطا کیا، اس لیے نہیں کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری شکل صورت بڑی اچھی ہے، انعام جو دیا ہے مصطفیٰ کی غلامی کی بنیاد۔ اسی کو رب نے فرمایا ہے وَلَقَدْ تَقَبَّلْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، ساری مخلوق پر بخشش دی ہے، ساری مخلوق سے تمہیں افضل بنایا ہے، اس لیے کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، امت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن پڑھنے پر کوشش ہوگی، جو کتاب مصطفیٰ پر نازل ہے۔ اب مفتی مرتضیٰ صاحب سے آپ پوچھیں کہ بخشش کیسے کہ قرآن پر توریت کے اللہ کی کتاب نہیں ہے، مگر نے آمنہ کے لال پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اب اسی کے پڑھنے پر بخشش ہے۔
اسی لیے امام حماد مکے کے قبرستان میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں غنود بھی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قبروں کے بندے اپنے قبروں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ امام حماد پوچھتے ہیں کہ قیامت آ گئی؟ کہا قیامت تو نہیں آئی ہے، 1 سال پہلے اللہ کا بندہ مکہ المکرمہ کے قبرستان سے گزرا تھا، عزیزان ملت، اور اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ہماری روحوں کو ثواب پہنچایا۔ انعام جو نازل ہوگا، فضل جو نازل ہوگا، وہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت سے۔ قرآن کس کا معجزہ ہے؟ آمنہ کے لال کا معجزہ۔ سورج پڑ جاتی ہے، پنجائت پڑ جاتی ہے، تیجے کے موقع پر، تسمے کے موقع پر قرآن پڑھو، قاری صاحب سے کہو قرآن پڑھو، حضرت سے کہو کہ قرآن پڑھو، امام صاحب نے قرآن، عمران صاحب سے کہو کہ قرآن پڑھو۔ یہ عقیدہ ہے کہ بخشش قرآن کے پڑھنے پر، اور قرآن مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ جب معجزے کی شان یہ ہے تو معجزے والے کی شان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں کی ربی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام حماد مکی سے کہا قبرستان کے بندوں نے 1 سال پہلے اللہ کا بندہ آیا تھا جس نے 3 مرتبہ پر اللہ کی تلاوت کر کے ہمارے روح کو ثواب۔ اللہ نے اتنا ثواب دے دیا، مولا نے اتنا فضل برسا دیا، رب نے اپنی اتنی رحمت اتار دی، اللہ نے اتنا ثواب دے دیا کہ 1 سال ہو گیا اس ثواب کو تقسیم ہی کر دیا۔ معجزہ مصطفیٰ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر معجزہ مصطفیٰ آمنہ کے لال عزیزان کے اندر، اور معجزہ مصطفیٰ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، مگر مصطفیٰ کی شان تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن کے بارے میں سوال نہیں، قبر میں قرآن کے بارے میں قرآن سوال نہیں، بلکہ قبر میں صاحب قرآن کے بارے میں سوال۔ قبر میں قرآن کے بارے میں سوال نہیں، صاحب قرآن کے بارے میں سوال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں سوال ہے۔ منکر نکیر کہنا چاہتے ہیں اے آنے والے دنیا سے بخشش تیری اس بنیاد پر ہے کہ تیرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تیرا ایمان درست ہے یا نہیں ہے، تو مولا کو اپنے رب کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اپنے مصطفیٰ کے دین کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، اور تو مصطفیٰ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اور پہچاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاننا، بلکہ پہچاننے سے مراد ہے ماننا۔ اور قرآن کی ایک آیت میں بے شمار آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کو بھی مانو، اس کے رسول کو۔ کیا بات ہے، مانا ہے ماننا، جہاں عمل کے معنی ہے، عافیت کے معنی ہے، وہی ماننے کے معنی ہے۔ مانو مصطفیٰ نبیوں کی امام ہے، مصطفیٰ رسولوں کے سردار ہے، مصطفیٰ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار ہے، تو اپنی زندگی عمل سے ہی ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی محبت و فرشتے پوچھیں گے دین کیا ہے، اپنے رب کے بارے میں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، فرشتے نہیں جانتے، نہیں جانتا ہے، مگر یہاں بھی مراد یہ کہ اپنے رب کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔ بخشش جو ہے وہ جاننے کی بنیاد پر نہیں ہے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے، وقت کا وکیل بھی جانتا ہے، دنیا کے بڑے پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، مگر بات ماننے کی ہے۔ ابو جہل نے جانا تھا، ابو لہب نے جانا تھا، اور ابو لہب نے جانا تھا مگر مانا تھا بلال حبشی۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، بلال مانا تھا اگر تو اس
عثمان ذوالنورین نے مانا تھا، ابو بکر نے مانا تھا، حضرت عمر نے مانا تھا۔ ماننے والوں کی شان یہ ہو گئی کہ وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، امت میں سب سے افضل۔ ماننے والوں کی شان یہ ہو گئی کہ عمر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی